میں رسول کی اس بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. مسلمانوں آنکھیں کھولو, خدا کی قسم رسول کی اس بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں جو 5 برس کی عمر میں مدافع خاتم المرسلین ہے. تم اس بیٹی سے کیوں چلتے ہو؟ یہ ناسبیوں کے لیے میرا پیغام ہے. جب بھی رسول کی بیٹی سیدہ بطول کا ذکر آتا ہے تم 3 اور بیٹیوں کو لے آتے ہو. میں کہتا ہوں وہ بھی محترم ہیں, محترم المقام ہے, جو رسول کے گھر میں پلی ہیں, بڑی ہیں, جن کی کفالت رسول نے کی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے, ان کا بھی مقام ہوگا. لیکن تم سیدہ بطول کے ذکر پاک میں شرک کیوں کرتے ہو؟ وہ کب آئے گا اور امت کو اس ظلم سے بچائے گا؟ اور وہ جو آخری آنے والا نجات دہندہ ہے اس کائنات کے لیے, اسلام کا سب سے بڑا محافظ جو آنے والا ہے, خدا کی قسم وہ نسل پاک سیدہ بطول سے ہے. اس سے بڑا میں مقام کیا بیان کروں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین, آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایام فاطمیہ سیریز میں. آج تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس تیسرے حصے میں ہم سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں رکھیں گے, اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا اپنی والدہ محترمہ کی طرح مدافع نبوت ہیں, ختم نبوت ہیں, ختم نبوت کی, خاتم المرسلین کی مدافع ہیں, آپ کا دفاع کرنے والی ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سیدہ بطول ہی امامت کی مدافع ہیں اور نبوت کی مدافع ہیں. نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر جیسے ہی قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا, جیسے ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا, تو کفار مکہ کی طرف سے جو بھی پریشانیاں تھیں رسول پر آنا شروع ہو گئیں. اور شروع میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑا دفاع کرنے والے حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام ہیں کہ کفار کی طرف سے جب بھی کوئی لشکر بن کے, جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے, جب بھی کوئی دباؤ پڑتا ہے, تو حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام جناب پہاڑ بن کے, کوئی ہمالیہ بن کے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں میرے رسول تک, میرے بھتیجے تک, نبی رسول تک, نبی خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا. جب حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام, یہ جناب شیب ابی طالب کے واقعے کے بعد جب یہاں سے رہائی ملتی ہے, تو جناب ابو طالب علیہ السلام جب اس کائنات میں نہیں رہتے, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, جنت الفردوس میں پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے بعد کفار مکہ نے ایک ہی دم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. اس میں ایک اہم ترین واقعہ جو صحیح البخاری میں ہے, میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک دفعہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے کعبہ کے صحن میں آپ سجدہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ کفار مکہ کا ایک ٹولہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ کون ہے فلاں قبیلے کے فلاں بندے نے آج اونٹ ذبح کیا ہے. کون سا ہے؟ اس اونٹ کی اوجڑی بھری ہوئی گوبر سے لا کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رکھ دے. کون ہے؟ اور ایک بدبخت وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں یہ کام کروں گا. یہ صحیح البخاری میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, میں یہ کام کروں گا. میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں ہیں, خدا سے باتیں کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. ان ظالموں نے لا کر کے وہ بوجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پاک پر رکھ دیا. اور سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی 5 یا 6 برس عمر ہے. میں رسول کی اس بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں. مسلمانوں آنکھیں کھولو, خدا کی قسم رسول کی اس بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں جو 5 برس کی عمر میں مدافع خاتم المرسلین ہے. تم اس بیٹی سے کیوں چلتے ہو؟ یہ ناسبیوں کے لیے میرا پیغام ہے. جب بھی رسول کی بیٹی سیدہ بطول کا ذکر آتا ہے تم 3 اور بیٹیوں کو لے آتے ہو. میں کہتا ہوں وہ بھی محترم ہیں, محترم المقام ہے, جو رسول کے گھر میں پلی ہیں, بڑی ہیں, جن کی کفالت رسول نے کی ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے, ان کا بھی مقام ہوگا. لیکن تم سیدہ بطول کے ذکر پاک میں شرک کیوں کرتے ہو؟ آؤ پھر مجھے بتاؤ, جتنے فضائل سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے ہیں کسی اور کے ہیں تو لاؤ, مجھے دکھاؤ. نہیں ہے نا, تو پھر کیوں اس طرح نفرت و بغض کا اظہار کرتے ہو؟ میں رسول کی اس بیٹی کا, اس پاک بیٹی کا, اس سیدۃ الکبریٰ, اس صدیقۃ الکبریٰ, اس فاطمہ الزہرا, اس چمکتے ہوئے ستارے, اس بضائع رسول کا میں ذکر کر رہا ہوں جو 5 اور 6 برس کی عمر میں نبوت کی مدافع بن کے سامنے آتی ہیں اپنی پاک والدہ کی طرح. ہائے ہائے ہائے, بیٹی کس کی ہے؟ جب بھی جبریل آسمان سے آتا ہے اللہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہیں, ان پر خدا کی طرف سے سلام کہیے گا. یہ دوسری خدیجہ ہے. جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا حیات رہی ہیں, خدا کی قسم میرے رسول کو مالی اعتبار سے کبھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن و پریشانی آئی نہیں. اپنا سارا مال جائیداد, سونا چاندی ڈھیر لگا دیے مصطفیٰ کے قدموں میں. اور میرے پاک پیغمبر کی پاک بیٹی اور اس خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے شکم پاک میں پلنے والی بیٹی کا جب وقت آتا ہے تو فرماتی ہیں خدا کے رسول اے میرے بابا جان, آپ کے دین کو ضرورت پڑے گی تو سیدہ بطول اپنی ساری نسلیں آپ کے لیے دین کے لیے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دے گی. یہ ہے مقام, اور اتنا بڑا مقام ملا میں کیا بتاؤں. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے المہدی من اطرت فاطمہ, مہدی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. اس وقت امت مسلمہ کے جو حالات ہیں, ایک نجات دہندہ کی امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ
کب آئے گا اور امت کو ان پریشان حالیوں سے بچائے گا؟ وہ کب آئے گا اور امت کو اس ظلم سے بچائے گا؟ اور وہ جو آخری آنے والا نجات دہندہ ہے اس کائنات کے لیے، اسلام کا سب سے بڑا محافظ جو آنے والا ہے، خدا کی قسم وہ نسل پاک سیدہ بطول سے ہے۔ اس سے بڑا میں مقام کیا بیان کروں؟ پاک پیغمبر کی پاک بیٹی کی 5 یا 6 برس عمر ہے، کسی نے دروازے پہ دستک دے کے فرمایا فاطمہ آپ کے بابا حرم صحن کعبہ میں موجود ہیں اور ظالموں نے لا کر کے اوپر گندگی رکھ دی ہے اور اوپر جناب اوجڑی لا کے رکھ دی ہوئی ہے۔ تو سیدہ بطول سلام اللہ علیہا اس عمر میں آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں اور جا کر کے اپنے بابا کو سجدے سے اٹھا رہے ہیں، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بد دعا کر رہی ہے، اور اس سیدہ بطول کی بد دعا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے پاک پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا کی۔ رسول فرماتے اللہ گن لے ان کو جنہوں نے تیرے محبوب کو اذیت پہنچائی ہے، انہیں گن لے۔ خدا کی قسم بدر کے کنویں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چن کے بد دعا کی تھی، میں نے دیکھا بدر کے کنویں میں اوندے منہ ان کی گردنیں کٹی ہوئی ہیں اور خدا نے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا اور بدر کے گندے کنویں میں انہیں گرا دیا گیا ہے۔ یہ بد دعا ہے سیدہ بطول کی، وہ رسول کی بیٹی کا مقام آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ کیا اختلاف ہے؟ یہاں پہ کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو نا، مولوی صاحب دنیا سے چلے جائے تو اسے تلیوں پہ لوگ اٹھاتے نہیں، فلاں علامہ صاحب کی بیٹی ہے، فلاں علامہ صاحب کا بیٹا ہے۔ اب بے شک اس علامہ صاحب نے ساری زندگی فرقہ وریت کو ہوا دی ہو، لیکن دنیا کہتی ہے فلاں علامہ صاحب کا بیٹا ہے۔ یہ بیٹی کسی علامہ کی نہیں ہے، کسی عام فرد کی نہیں ہے، یہ بیٹی خاتم المرسلین کی ہے، اور جس کے ذکر پاک سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا کہ تم اس کے ذکر میں شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، اس رسول کی بیٹی کا ذکر ہو رہا ہے جو مدافع نبوت بھی ہے، مدافع امامت بھی ہے۔ حضرت جناب سیدہ بطول سلام اللہ علیہا بچپن کے اتنا بڑا مقام کہ جس کی تربیت کرنے والے، جس کو ادب کی باتیں سکھانے والے خود خاتم المرسلین ہیں، جس بچپن میں جسے کہتے ہیں نا ماں کی گود ہی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، وہ پہلی درسگاہ جو ہے وہ پہلے سید حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی درسگاہ ہے، اور وہ خدیجہ ہے جس پر خدا کی طرف سے سلام آتے ہیں، اور دوسری درسگاہ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ ہے، آپ کی گود ہے جو خاتم المرسلین ہے، جو خاتم المرسلین ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے اس مقام کو، عظمت کو، مناقب کو، فضائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ پر مظالم ہیں انہیں بیان کرنے کی، مظالم ہوئے ہیں انہیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ان ایام فاطمیہ میں جتنا ہو سکے دن رات سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کے ذکر پاک کو اجاگر کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، نسلوں کی طہارت حاصل کرتے جائیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنی نسلوں میں یہ بات منتقل کر دے کہ رسول کی ایک ایسی بیٹی کہ جس کا حق یہ تھا کہ اس کے ذکر خیر کو، اس کی سیرت کو اس کائنات کے بچے کو نصابوں میں پڑھایا جاتا، لیکن یہ ذکر اس کا، یہ خدمت اس کی، یہ مقام اس کا امت نے کیا، یہ حق اس کا امت نے یعنی کہ نہیں دیا کہ اس کو اپنے نصاب پہ رکھا جائے، اپنی 5 سالہ بچی کے، جو اپنے 5 سالہ بچی اور بچوں کے جو ذہنوں میں، دلوں میں، دماغوں میں، ان کے سینوں میں جو اتارنا چاہیے تھا وہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی پاک سیرت کو اتارنا چاہیے تھا۔ آج بیٹیاں عزت والی ہوتی، غیرت والی ہوتی، با پردہ ہوتی، با حجاب ہوتی، اگر سیدہ بطول کی سیرت کو پورے کما حق ہو ان کے سینوں میں اتارا جاتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔